عالیہ کرنے جا رہی ہے اپنی محبت کا اقرار زاہد سے، لیکن زاہد کے دل میں بھر چکی ہے میل عالیہ کے لیے۔ دوسری طرف مہاجبین کیا بچ پائے گی شبرات و ناپا کی چال سے، اور بات کریں گے شکور کے نائلہ کو پروپوزل کی۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل محسن کریشنز۔ بات کر رہے ہیں ہم ابن ہوا کی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر پر بات کرنے سے پہلے ذرا اس کی پچھلی ایپیسوڈ پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ شبراتن آپا نے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے جی مہاجبین کے لیے، اور ایک کافی ایجڈ لڑکا اس نے ڈھونڈا ہے۔ انفیکٹ لڑکا نہیں، ایک بزرگ میں کہوں گا، اور تمام تر اس نے پلاننگ کر لی ہے کہ کیسے اس نے مہاجبین کو بیوقوف بنانا ہے اور مہاجبین کا یوز کرتے رہنا ہے۔ اور جو ایک صوفی صاحب اس نے ڈھونڈے ہیں، ان کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اور مہاجبین سے یہ بات چھپائی جا رہی ہے، اور شبراتن نے یہ کلیئرلی بولا ہے جو صوفی صاحب اس نے ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ مہاجبین کو قطعی طور پر اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا دھوکہ ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ مہاجبین کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں۔ مہاجبین مجھے سمجھ نہیں آتا کیا اس کا اپنا دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا، کیا اس سے اتنا اندھا اعتماد کرنا چاہیے کسی پر بھی جب وہ ایک اکیلی ہو رہا؟ تو چلیں اعتماد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے بات، لیکن اس کے ذہن میں کچھ سوالات نہیں آ سکتے کہ اس بندے کی اتنی ایج ہو گئی ہے، اس کی کوئی شادی نہیں ہے، کوئی بیوی بچے کچھ نہیں ہے، سو یہ پوچھ تو سکتی ہے کم از کم۔ اور پھر مہاجبین کہتی ہے شبراتن سے کہ میں نے ان صوفی صاحب سے ملنا ہے، اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، جو کہ کافی اس سے گھبرا بھی جاتی ہے شبراتن کے کوئی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے جو اس نے پلان کیا ہوا ہے۔ خیر ان صوفی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کرتی ہے مہاجبین، اور ان سے کچھ باتیں کلیئرلی کہہ دیتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اکیلی عورت کو یہ معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا، اور میں خود کو محفوظ بھی نہیں کرتی، تو اس لیے میں آپ سے شادی کر رہی ہوں، اور شادی کے بعد میری کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ پہلی شرط تو یہ کہ میرا اور آپ کا صرف نام کا ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہوگا، ہمارے درمیان کوئی میں کیا لفظ یوز کروں، انفیکٹ میں اب کلیئرلی بول ہی دیتا ہوں، فزیکل کوئی ریلیشن ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ یہ بات اس نے بڑا کلیئرلی بولی، اور اس کے علاوہ کہ میں یہاں پر اپنے گھر میں رہوں گی، آپ وہاں پر اپنے گھر رہیں گے، نہ آپ یہاں پر آئیں گے، نہ میں یہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر آپ کے گھر جاؤں گی۔ تو یہ شرائط سن کر تو جو صوفی صاحب تھے وہ کافی زیادہ گھبرا بھی گئے کہ یار اس سے بعد پر شادی کرنے کا کیا رہ جاتا ہے ان کے لیے جواز۔ اور ایک اور بات، جو اگر انہیں پیسے کی لالچ بھی ہے تو اس نے یہ بات بھی کلیئرلی کہہ دی کہ یہ جو جائیداد ہے یہ امانت ہے سیٹھی صاحب کی، جس پر نہ آپ کا حق ہے نہ میرا حق ہے۔ تو یہ 3-4 جو ہے وہ شرائط تھیں مہاجبین کی۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ مہاجبین نے صوفی صاحب کو بولا کہ میں خود کو اکیلا محفوظ نہیں سمجھتی، تو جب صوفی صاحب اپنے گھر ہوں گے اور مہاجبین اپنے گھر ہوگی تو پھر تو وہ اکیلی ہی رہے گی، پھر وہ کیسے محفوظ رہے گی اتنے دور سے؟ تو یو نو واٹ آئی مین۔ اور یہ بات مجھے تھوڑی سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر جو ہمارے صوفی صاحب تھے انہوں نے وہاں پر مہاجبین کے سامنے تو صرف ماشاء اللہ ہی کیا، لیکن جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شبراتن سے کہا کہ یار اتنی سخت شرائط میں کیسے مان سکتا ہوں، اور شبراتن نے ان سے بولا کہ بس ایک دفعہ شادی ہو جائے تمہاری خدمتدار بن کر رہے گی، یہ سب کچھ مان جائے گی، پھر کیسی شرائط، ایک دفعہ شادی ہو گئی تو خیر یہ شبراتن کی بات ٹھیک ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تو پھر کون شرائط ایسی مانتا ہے۔ آنکھیں کھولنی چاہیے آپ مہاجبین کو، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اتنے بڑے دھوکے سے وہ بچ پاتی ہے یا نہیں، جو اس کی شادی کروانے پر تلی ہوئی ہے شبراتن، کیا وہ اس سے بچ پاتی ہے یا نہیں۔ اپنا اندازہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ بچ جائے گی مہاجبین، کیونکہ ایک بیڈ ایکسپیرینس تو ہو چکا ہے اس کے ساتھ، لیکن اب دوبارہ ایسا ہونا افورڈ وہ نہیں کر پائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بچ اس لیے بھی سکتی ہے کیونکہ اب اس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں، اور میں بھی جو ہمارا زاہد ہے
شاید وہ انوالو ہو جائے یا عالیہ کی شکل میں، لیکن بھانڈا ضرور پھوٹ جائے گا یہاں پر جو صوفی صاحب شبراتن نے پسند کیے ہیں۔ دوسری طرف عالیہ کی زندگی بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے۔ عالیہ اور اس کی سہیلی جاتی ہیں وکی کی شاپ پر کچھ موویز وغیرہ کی سیڈیز لینے، اور وکی ان پر لائن ضرور تو وکی آگے سے کہتا ہے کہ یہ عالیہ جیسی لڑکیوں کے کئی زیادہ بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عالیہ کا بھی کہیں نہ کہیں کئی لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ چکر چل رہا ہوگا۔ اور زاہد اس سے کہتا ہے کہ شکریہ یار، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ انفیکٹ اس نے زاہد کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک سیریس بات کروں گا۔ ابن ہوا کی جو سٹوری آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں عورت کے لیے کافی زیادہ نیگیٹو باتیں ہمیں سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی۔ ان کا ایٹ دی اینڈ آپ کو مورل ایک ضرور مل جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہیں سے مورل لینا سٹارٹ کریں۔ کسی بھی عورت پر بنا سوچے سمجھے کہ یار سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ سوچ کر آپ اس پر تہمت نہ لگائیں۔ بازار میں لڑکے میں نے خود دیکھا ہے، میں کیونکہ ایک لڑکا ہوں، میرا بازار میں جانا لگا رہتا ہے، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے، تو لڑکے ایک دوسرے سے تو کافی زیادہ خوش گپیوں میں کہتے ہیں میں نے فلانی لڑکی بھی سیٹ کی ہوئی ہے۔ لڑکیوں کو سیٹ کرنا وہ اپنے لیے ایک پراؤڈ سی بات سمجھتے ہیں، اور لمبی لمبی اپنی طرف سے پھینک بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے قطعی طور پر ناواقف ہوتے ہیں کہ وہ کسی لڑکی کی عزت کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی لڑکی پر تہمت لگا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک لڑکی پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ سو کائنڈلی کسی بھی لڑکی پر بنا سوچے سمجھے، بنا تصدیق کیے اس پر شک نہ کریں۔ یہ میری آپ سے دست بدستہ ریکویسٹ ہے آپ سے۔ آپ عشق یہ جو ابن ہوا ڈرامہ ہے، اس سے مورل لینا بھی آپ لوگ سٹارٹ کریں۔ اور نائلہ کی بھی بات کر لیتے ہیں جی۔ نائلہ زاہد سے کہتی ہے کہ یہ میرے 2 سوٹ ہیں، یہ تم جا کر سی دو، اور اس پر کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے زاہد کہ تمہیں یہ سوٹ تمہاری ماں نے دیے ہیں، تم اور تمہاری ماں آپس میں ملی ہوئی ہو، تم دونوں ہی جو ہے وہ بد کردار ہو، اور بنا سوچے سمجھے۔ اور یہاں پر نائلہ اس سے کہتی بھی ہے کہ یہ سوٹ مجھے پھپھو نے دیے ہیں، لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ تو یہی بات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ بنا تصدیق کیے کسی پر بھی الزام مت لگایا کریں، شک مت کیا کریں، اور ایٹ دی اینڈ جا کر اسے پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہ جو نائلہ کو سوٹ دیے ہیں وہ اس کی پھپھو نے ہی دیے ہیں، اور وہ پھپھو سے ادھار مانگنے بھی جاتا ہے کہ میں نے کیونکہ شادی کرنی ہے اور نائلہ کی، تو مجھے آپ ادھار دے دیں۔ لیکن اس کی پھپھو تو کیونکہ غریب سی ہیں تو ان کے پاس سے اسے کوئی ہیلپ نہیں ملتی، اور شادی کیسے کروا رہا ہے وہ نائلہ کی، جس لڑکے کو اس نے دیکھا تک نہیں ہے، نام بس سنا ہے، وہ بھی رشتہ کروانے والی سے، اس سے نائلہ کی شادی کروانے جا رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ۔ کون ایسا کرتا ہے آج کل کے زمانے میں؟ یہ تو زمانہ جاہلیت میں چلا گیا ہے یہ زاہد، اور کیا کہہ سکتے ہیں اب۔ مجھے تو اس سے بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ آئی ہوپ کہ آپ سب اس ڈرامہ سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس سے آپ لوگ سبق ضرور سیکھیں۔ اوور آل انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی۔ تمام ہی جتنے بھی کردار ہیں، چاہے وہ ایمن سلیم ہیں، شہزاد شیخ ہیں، ہیرا مانی ہیں، نادیہ افغان ہے، سب کی ایکٹنگ
कमाल की थी। सो अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र की जो हम लोगों ने देखा, और इससे एक बात तो क्लियरली मालूम हो रही है कि आने वाली इसकी एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आलिया अपने प्यार का फाइनली इजहार करने जा रही है जाहिद के साथ, एंड बिलीव मी इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू दिस। और लेकिन वो तो ऐसा करेगी क्योंकि जाहिद के दिल में उसके लिए काफ़ी मैल भर चुका है विकी, और विकी की उन तमाम बातों का जाहिद ने यकीन भी कर लिया है। और जब इजहार करेगी आलिया जाहिद से अपनी मोहब्बत का, तो उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं है जाहिद के से। और जाहिद उसे कहेगा कि तुम सब लड़कियां हैं कि जैसी होती हो, कभी एक को अपने इशारों पर नचाती हो, कभी दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाती हो। सो जाहिद तो उसका दिल तोड़ने वाला है, और जाहिद को उसका प्रपोज करना एक ड्रामा लगेगा, एक झूठ लगेगा। जो जज्बात हैं नाइला के, आई एम सॉरी आलिया के, वो उसे कतई तौर पर समझ नहीं आएंगे, और वो उनको एक झूठा समझेगा जितने भी जज्बात होंगे आलिया के। सो आलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टिंग होगा। दूसरी तरफ शकूर जो कि काम करता है जाहिद की शॉप पर, वो जाकर इजहार कर देगा नाइला के साथ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। और नाइला उससे कहेगी कि अगर ये जाहिद भाई को बात पता चल गई तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी। सो शकूर से कहता है कि अगर आप हाँ कर दो तो मैं सबसे पहले जाकर जाहिद भाई को मनवाऊँगा। और जाहिद के लिए वैसे यही बेहतर होगा कि वो शकूर के साथ शादी करवा दे। इसमें अर्जी क्या है, पिछली एपिसोड में वो कह रहा था कि मैं अपने मुलाजम से शादी करवाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे, इसमें कौन सी हैरत की बात है। तुम कौन सा इतने अमीर बिजनेसमैन हो के अपने मुलाजम से शादी नहीं करवा सकते, तो लोग क्या कहेंगे। दोनों ही मिडिल क्लास हैं, और इन दोनों की शादी में तो कोई बात नहीं है। एक तो वो जहेज से भी बच जाएगा और नाइला को एक अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। लेट्स सी कि क्या शकूर मना पाता है जाहिद को। वैसे जैसे जाहिद की माइंड सेट है, जाहिद जिस तरह से सोचता है अजीब तरीके से, मुझे तो कुछ उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है अच्छी। सो फाइनली बात कर लेते हैं कुछ महाजिबीन की भी कि क्या वो बच पाएगी सूफी साहब के और शबरातुन आपा के चुंगल से। तो उसके लिए फ़िलहाल तो कुछ उम्मीदें मुझे कम ही नज़र आ रही हैं, लेकिन बच जाएगी ये मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में शायद आपको कुछ इतना ज़्यादा उसका ना पता चले कि वो बच पाएगी या नहीं, लेकिन आने वाली एक दो एपिसोड में शबरातुन का जो वो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना, वो ज़रूर उतर जाएगी। खैर आप लोगों को क्या लगता है अगले आने वाली एपिसोड में क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स। यही थे मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।